بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صاحب کتاب اور کتاب کا تعارف پڑھتے ہیں۔ صاحب آثار السنن، اس کتاب کے مصنف محمد بن علی النیموی ہیں، جو 4 جمادی الاولیٰ 1278 ہجری کو بروز بدھ صبح کے وقت صوبہ بہار کے گاؤں صالح پور ہندوستان میں اپنی خالہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کو نیموی ایک دوسرے گاؤں نیمی کی طرف نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں یعنی نیمی عظیم آباد میں، جو ہندوستان کا مشہور شہر ہے، اس سے 4 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ آپ کی پیدائش اور شہرت الگ الگ گاؤں سے ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کی والدہ کی سکونت کسی وجہ سے صالح پور میں اپنی بہن کے گھر تھی، اور بعد میں آپ نیمی اپنے والد کے گاؤں تشریف لے آئے۔ ظہیر احسن کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ میں مولانا محمد عبداللہ غازی پوری، مولانا محمد سعید حضرت عظیم آبادی، علامہ عبدالحی لکھنوی، مولانا شاہ فضل الرحمن مراد آبادی رحمہم اللہ ہیں۔ مؤخر الذکر شخصیت یعنی فضل الرحمن مراد آبادی سے آپ بیعت ہوئے۔ آپ کے والد عارف باللہ اور بلند پایہ بزرگ تھے۔ یقیناً آپ نے ان سے بھی کچھ استفادہ کیا ہوگا۔ آپ کے والد شیخ سبحان علی صدیقی رحمہ اللہ تھے۔ اساتذہ کے اسماء سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ حصول علم کے لیے مختلف شہروں میں تشریف لے گئے۔ غازی پور، عظیم آباد اور مراد آباد کے اساتذہ سے علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ ازواج و اولاد، آپ نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کی اور دوسری شادی اپنے چچا کی بیٹی سے کی۔ خالہ کی بیٹی سے ایک بیٹا عبدالرشید پیدا ہوا، جو بڑا ہو کر عالم بنا اور اپنے والد گرامی کے حالات انہوں نے قلم بند کیے۔ پہلی بیوی 1332 ہجری میں فوت ہوئی اور دوسری بیوی سے ایک بیٹا محمد عبدالسلام پیدا ہوا، جو بچپن میں ہی فوت ہوا۔ جس وقت مولانا عبدالرشید ابن نیموی نے حالات لکھے، اس وقت تک یہ دوسری بیوی حیات تھیں۔ آپ کی تصانیف، آپ کی تصانیف میں آثار السنن کے علاوہ درج ذیل کتابیں شامل ہیں: حبل المتین فی الاخفاء بآمین، جلاء العین فی ترک رفع الیدین۔ پہلی جو کتاب ہے حبل المتین فی الاخفاء بآمین، یہ آمین کے آہستہ پڑھنے کے بارے میں ہے۔ امام کے پیچھے جو آمین کہا جائے گا وہ آہستہ کہا جائے گا، غالباً اسی موضوع پر آپ نے لکھا ہے۔ دوسری کتاب جلاء العین فی ترک رفع الیدین۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقف پر آپ نے دلائل دی ہے۔ تیسری کتاب وسیلۃ العقبہ فی احوال المرضى والموتى، یہ کتاب فارسی میں ہے اور مریض اور مرنے کے بعد یعنی موت وغیرہ کے جنازہ وغیرہ کے جو احوال وغیرہ ہیں، اس بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ چوتھی کتاب لامع الانوار
5ویں اوشحۃ الجید فی بیان تقلید، تقلید کے بیان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ایضاحۃ الاغلاط، اور 7ویں کتاب مثنوی سوز و گداز، یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ ان کتابوں کے ناموں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے دور کے مسائل سے واقف تھے اور حنفیت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات اپنی کتابوں میں دیے ہوں گے، یعنی آپ نے اپنے دور میں حنفیت کا خوب دفاع کیا ہے۔ مثنوی سوز و گداز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے، بلکہ شوق نیموی جو آپ کا تخلص تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شاعر تھے اور مثنوی آپ کا اپنا کلام ہے۔ آپ کی شخصیت، علامہ نیموی رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا عبدالرشید صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کثیر العلم، کبیر الحلم، وسیع النظر، رفیع القدر یعنی بلند رتبہ، فخیم الباع یعنی عظیم المرتبہ، عظیم الاطلاع یعنی محقق، صدیقی النسب، یکتائے روزگار، امام العصر، کمزور بدن والے، درمیانی قد والے، سانولے رنگ والے، گھنی داڑھی والے تھے۔ اللہ نے آپ کو مشکل مسائل کو حل کرنے کا قوی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ عروض کے فن میں مہارت کاملہ رکھتے تھے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار تھے۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ 1322 ہجری کو عظیم آباد میں آپ کا وصال ہوا۔ 44 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آثار و سنن جیسی ایسی تصنیف امت کو دے گئے جو صدیوں آپ کا نام زندہ رکھے گی۔ اب ہم آتے ہیں آثار و سنن جو کتاب ہے اس کے بارے میں، اس کا کچھ تعارف پیش کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کا یہ نام یعنی آثار و سنن استخارہ کرنے کے بعد رکھا۔ سنن دراصل ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں احکام کے متعلق احادیث ہوں۔ علامہ نیموی نے بھی اپنی اس کتاب میں احکام کے متعلق احادیث جمع کی ہیں۔ آپ کا ارادہ تو اسی اسلوب کے ساتھ تمام احکامات میں احادیث لانے کا تھا، لیکن آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، صرف کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ لکھ پائے۔ کتاب الزکوٰۃ کا مواد بھی جمع کیا تھا، لیکن لکھنے کی فرصت نہیں ملی اور داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ آپ کی اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے کتاب شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ پہلے خواب میں آپ نے اپنے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ یعنی میت مبارکہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ خود اس کی یہ تعبیر کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یعنی علم حدیث کی ذمہ داری اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر آپ آثار و سنن کی تالیف میں مشغول ہو گئے۔ بعد میں یہ خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا اس عورت سے نکاح کرا دو۔ تو میں یعنی امام نیموی فرماتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا اور کہا میں نے آپ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے قبول کیا اور مسکرائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور مجھے بھی بلوایا۔ پھر میں بھی آپ کے پیچھے حجرے میں چلا گیا اور داخل ہوا تو آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کی تعبیر آپ کے صاحبزادے مولانا عبدالرشید نے یہ کی ہے کہ شاید سفید عورت سے احادیث صحیحہ جو آثار و سنن میں ہیں وہی مراد ہیں، اور حضور کا فرمانا کہ میرا
ان سے نکاح کرا دو، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان احادیث کی آپ کی طرف نسبت صحیح ہے۔ اور امام نیموی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حجرے میں جانا اور داخل ہونا اور پھر آنکھ کھل جانا، یہ آپ کے جلد فوت ہونے کی طرف اشارہ تھا، اور پھر واقعتاً ایسا ہوا، اس خواب کے بعد بہت جلد وصال فرما گئے۔ آپ نے آثار السنن لکھنے کے بعد 1318 ہجری میں اس کا ایک نسخہ مولانا شاہ عبد الحق مہاجر مکی کی طرف احادیث کی اجازت لینے کے لیے بھیجا، جس کی آپ کو اجازت عطا فرمائی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر مشائخ نے بھی آپ کو اجازت عطا کی۔ آپ نے خود اپنی اس کتاب کو اپنی تالیفات میں احسن قرار دیا اور اس فن کی کتابوں میں عمدہ کہا۔ اس کے علاوہ آپ نے نادر اور غریب یعنی نایاب کتاب قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنی اس کتاب پر ایک تعلیق یعنی حاشیہ یا مختصر تشریح لکھی، جس کا نام تعلیق الحسن علی آثار سنن رکھا۔ 1319 ہجری میں یہ تعلیق مکمل کی اور اس تعلیق سمیت تمام کتابوں کی اجازت اپنے بیٹے کو دی۔ آثار السنن میں آپ نے احناف کے موقف کے خلاف جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ بھی لائے، اور کہیں کہیں ان احادیث کا مختصراً جواب بھی دیا، اور وہ احادیث بھی مختلف کتب سے لائے جو اسی باب میں احناف کے موقف کی تائید میں ہوتی ہیں۔ مثلاً کتے کے جھوٹے برتن کو دھونے کے باب میں 5 احادیث لائے ہیں۔ پہلی 2 وہ احادیث پیش کیں جو احناف کے خلاف ہیں، اور 3 احادیث احناف کے موقف کی تائید میں پیش کیں۔ تقریباً ہر باب میں آپ کا یہی اسلوب رہا ہے۔ آثار السنن کی یہی خوبی ہے کہ احناف کے مذہب کی تائید میں مختلف کتب حدیث سے احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کتاب پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی اپنی رضا کی خاطر توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صاحب کتاب اور کتاب کا تعارف پڑھتے ہیں۔ صاحب آثار السنن، اس کتاب کے مصنف محمد بن علی النیموی ہیں، جو 4 جمادی الاولی 1278 ہجری کو بروز بدھ صبح کے وقت صوبہ بہار کے گاؤں صالح پور ہندوستان میں اپنی خالہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کو نیموی ایک دوسرے گاؤں نیمی کی طرف نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ یہ گاؤں یعنی نیمی عظیم آباد میں، جو ہندوستان کا مشہور شہر ہے، اس سے 4 فرسخ کے فاصلے پر ہے۔ آپ کی پیدائش اور شہرت الگ الگ گاؤں سے ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کی والدہ کی سکونت کسی وجہ سے صالح پور میں اپنی بہن کے گھر تھی، اور بعد میں آپ نیمی اپنے والد کے گاؤں تشریف لے آئے۔ ظہیر احسن کے نام سے آپ مشہور ہوئے۔ آپ کے شیوخ و اساتذہ میں مولانا محمد عبداللہ غازی پوری، مولانا محمد سعید حضرت عظیم آبادی، علامہ عبدالحی لکھنوی، مولانا شاہ فضل الرحمن مراد آبادی رحمہم اللہ ہیں۔ مؤخر الذکر شخصیت یعنی فضل الرحمن مراد آبادی سے آپ بیعت ہوئے۔ آپ کے والد عارف باللہ اور بلند پایہ بزرگ تھے۔ یقیناً آپ نے ان سے بھی کچھ استفادہ کیا ہوگا۔ آپ کے والد شیخ سبحان علی صدیقی رحمہ اللہ تھے۔
اساتذہ کے اسماء سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ حصول علم کے لیے مختلف شہروں میں تشریف لے گئے۔ غازی پور، عظیم آباد اور مراد آباد کے اساتذہ سے علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ ازواج و اولاد، آپ نے 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی اپنی خالہ کی بیٹی سے کی اور دوسری شادی اپنے چچا کی بیٹی سے کی۔ خالہ کی بیٹی سے ایک بیٹا عبدالرشید پیدا ہوا جو بڑا ہو کر عالم بنا اور اپنے والد گرامی کے حالات انہوں نے قلم بند کیے۔ پہلی بیوی 1332 ہجری میں فوت ہوئی اور دوسری بیوی سے ایک بیٹا محمد عبدالسلام پیدا ہوا جو بچپن میں ہی فوت ہوا۔ جس وقت مولانا عبدالرشید ابن نیموی نے حالات لکھے اس وقت تک یہ دوسری بیوی حیات تھیں۔ آپ کی تصانیف، آپ کی تصانیف میں آثار و سنن کے علاوہ درج ذیل کتابیں شامل ہیں: حبل المتین فی الاخفاء بآمین، جلاء العین فی ترک رفع الیدین۔ پہلی جو کتاب ہے حبل المتین فی الاخفاء بآمین، یہ آمین کے آہستہ پڑھنے کے بارے میں ہے۔ امام کے پیچھے جو آمین کہا جائے گا وہ آہستہ کہا جائے گا، غالباً اسی موضوع پر آپ نے لکھا ہے۔ دوسری کتاب جلاء العین فی ترک رفع الیدین۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، اس موقف پر آپ نے دلائل دی ہے۔ تیسری کتاب وسیلۃ العقبہ فی احوال المرضى والموتى، یہ کتاب فارسی میں ہے اور مریض اور مرنے کے بعد یعنی موت وغیرہ کے جنازہ وغیرہ کے جو احوال وغیرہ ہیں اس بارے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ چوتھی کتاب لامع الانوار، پانچویں اوشحۃ الجید فی بیان التقلید، تقلید کے بیان میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ازاحۃ الاغلاط، اور ساتویں کتاب مثنوی سوز و گداز، یہ شعر و شاعری کی کتاب ہے۔ ان کتابوں کے ناموں سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اپنے دور کے مسائل سے واقف تھے اور حنفیت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات اپنی کتابوں میں دیے ہوں گے، یعنی آپ نے اپنے دور میں حنفیت کا خوب دفاع کیا ہے۔ مثنوی سوز و گداز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے تھے، بلکہ شوق نیموی جو آپ کا تخلص تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شاعر تھے اور مثنوی آپ کا اپنا کلام ہے۔ آپ کی شخصیت، علامہ نیموی رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا عبدالرشید صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کثیر العلم، کبیر الحلم، وسیع النظر، رفیع القدر یعنی بلند رتبہ، فخیم الباع یعنی عظیم المرتبہ، عظیم الاطلاع یعنی محقق، صدیقی النسب، یکتائے روزگار، امام العصر، کمزور بدن والے، درمیانی قد والے، سانولے رنگ والے، گھنی داڑھی والے تھے۔ اللہ نے آپ کو مشکل مسائل کو حل کرنے کا قوی ملکہ عطا فرمایا تھا۔ عروض کے فن میں مہارت کاملہ رکھتے تھے۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار